یہ ایک سوال ہے، کیا روح جسم سے نکلنے کے بعد قبر میں لوٹائی جاتی ہے؟ اعادہ روح کہا جاتا ہے اس کو، روح کا لوٹایا جانا قبر میں۔ لیکن سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4753 اور 4754 موجود ہے اس میں کہ میت کی طرف اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے۔ اب اس میں اس سند میں دو راوی ہیں، ایک زازان ہیں اور ایک منہال ہیں۔ ان پر بہت زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، لیکن وہ اعتراضات کوئی حیثیت نہیں رکھتے، مرجوح ہیں وہ اعتراضات۔ صحیح دلائل کی روشنی میں یہ دونوں ثقہ اور قابل اعتماد راوی ہیں اور ان کی روایت حسن ہے، حسن الحدیث راوی تو ہیں ہی، یہ دونوں میں سے کوئی بھی ضعیف نہیں ہے۔ بعض نے ضعیف کہا ہے، لیکن وہ اقوال، وہ جو بعض لوگوں نے ضعیف کہا ہے، وہ مرجوح اقوال ہیں۔ راجح بات یہی ہے کہ وہ قبر میں روح لوٹائی جانے والی حدیث حسن ہے اور ثابت ہے، صحیح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آگے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ مانتے ہو کہ روح لوٹائی جاتی ہے تو اس کا مطلب میت پھر مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہی ہے، وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 14، 15، 16 دیکھ لیں۔ آیت نمبر 14 میں اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کا ذکر کیا اور اس کے بعد اللہ نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا قرآن مجید میں اپنے نبی کے واسطے سے، ڈائریکٹلی نہیں، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم میت ہو جاؤ گے۔ میت کس کو کہتے ہیں؟ مردہ کو۔ پھر کھڑے کب ہوں گے؟ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر قیامت کے دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یعنی قیامت تک میت ہوں گے۔ جیسے حدیث میں ہے نا کہ روح لوٹائی جاتی ہے، ایسے قرآن و حدیث میں اس کو روح لوٹائے جانے کے باوجود بھی میت کہا گیا ہے۔ اس کو اور آسانی سے سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید کی اس آیت سے سمجھیں، سورۃ الانعام کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہی ذات جو تمہیں رات کو موت دے دیتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ دن میں تم کیا کرتے ہو۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کی، اور صبح نیند سے جاگنے کی دعا تو سب کو یاد ہوگی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یہی دعا ہے نا احادیث میں موجود ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں زندہ کر دیا، بعدما اماتنا، ہمیں موت دینے کے بعد، ہمارے مردہ ہونے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا، اور بالآخر ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو حدیث سے بھی پتا چلا، قرآن سے بھی پتا چلا کہ انسان نیند میں مر جاتا ہے۔ گھر پر آ جاتے ہیں کوئی، میں سویا ہوا ہوتا ہوں، تو بچے یہ نہیں کہتے کہ ابو فوت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ کوئی سویا وہ بڑی گہری نیند میں اٹھ ہی نہیں رہا ہے، فجر پڑھ کے آ کر سویا ہے، ظہر تک بھی نہیں اٹھ رہا ہے، تو گھر والے مسجد میں اعلان کروا دیں گے حضرت فلاں فوت ہو چکے ہیں۔ نہیں، کیونکہ پتا ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مردہ ہے، نیند کی حالت میں اس کی روح قبض ہو چکی ہے، حدیث بھی بتا رہی ہے کہ وہ مردہ ہے، لیکن اس کو ہم زندہ ہی مانتے۔ ایسے روح نکالے جانے کے باوجود بھی زندگی میں بندہ زندہ ہے، تو مرنے کے بعد جو ہے روح کے لوٹائے جانے کے باوجود بھی وہ کیا ہے؟ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے بارے میں کہتے ہیں نا یہ لوگ مردوں کو قبروں میں زندہ مانتے ہیں، ہم زندہ نہیں مانتے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ بھئی عذاب مانتے ہو تو عذاب بھی ہم مردہ کے لیے مانتے ہیں، چونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے صحیح بخاری شریف میں اور دوسری کتابوں میں کہ ان المیت لیعذب، میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ میت کو کس کو عذاب دیا جاتا ہے؟ میت کو عذاب دیا جاتا ہے، مردہ کو عذاب دیا جاتا ہے۔ ہم قبروں میں مدفون وفات پائے جانے والے لوگوں کو زندہ نہیں مانتے، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔